السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم پتھر پر کافی سارا پانی اگر ایک وقت میں ڈال دیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی پتھر پر تھوڑا تھوڑا پانی کنسسٹنسی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ڈالتے رہیں تو اس سے پتھر پہ کافی اثر ہوگا، پتھر اس سے کافی متاثر ہوگا۔ یہ بات خیر پتھر اور پانی کے لیے نہیں تھی، یہ بات تھی آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی کمپنی کے لیے، آپ کس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں آپ کے، کس طرح کے آپ کی فرینڈ سرکل ہے۔ کیونکہ آپ جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے خوش ہونا ہے، آپ نے غم زدہ ہونا ہے۔ ہماری جو سراؤنڈنگ ہے اس سے زیادہ ہماری تربیت کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن جتنی وہ اثر انداز ہوتی ہے اتنی یہ بھی ہوتی ہے۔ نفسیات کی ڈگری کے درمیان ایک سوال ایسا ہے جو میں نے بار بار سنا، ہر سمیسٹر میں سنا، کہ ہمارے بیہیویئر کے اوپر نیچر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا نرچر، یعنی کہ فطرت یا ماحول، کون سی چیز ہمارے بیہیویئر کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی مثال سے جواب دیتا تھا کہ کسی دربار میں ایک بادشاہ کی اپنے درباریوں کے ساتھ کافی بحث ہو رہی تھی اسی سوال پہ کہ ہماری تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یا ہمارا ماحول اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی کردار سازی کے اوپر۔ تو اس پر ایک درباری نے کچھ دن کا وقت مانگا اور وہ چلا گیا۔ کچھ اس وقت بعد وہ جب آیا تو اس کے پاس ایک بلی تھی جسے اس نے آگے بھیجا، تو وہ اپنے سر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت اور سفسٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ چل رہی تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گر رہا تھا۔ سبھی بڑے خوش ہوئے اور سبھی نے داد بھی دی۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے ایک چوہا بلی کے آگے پھینک دیا۔ چوہا دیکھنا تھا کہ بلی چوہے کے اوپر لپک پڑی۔ اب وہ جو پانی تھا، وہ پیالہ تھا، وہ پیالہ کہیں، پانی کہیں، اور بلی چوہے کے پیچھے۔ سب اس پر بڑے حیران ہوئے اور سب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جس پر شخص نے بتایا کہ جب آپ نے پہلے بلی کو دیکھا کہ وہ چل کر آ رہی تھی اور آپ لوگوں نے اس پہ تالیاں بجائی، تو وہ اس کی ٹریننگ تھی، تربیت تھی، جو میں نے تربیت کی ہے، لیکن وہ ایک پلانڈ وے میں تھی، ایک پلانڈ سرکل میں تھی، ایک کنٹرول سرکل میں تھی۔ اور جب اس نے چوہا دیکھا تو وہ اس کے جو کنٹرول ایریا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کے اوپر جو اس کی فطرت تھی، اس کی نیچرل ہیبیٹٹ تھی، وہ اس کے اوپر غالب آ گیا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر چوہے کے اوپر لپک گئی۔ اسی مثال کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہماری فطرت اور تربیت، ٹھیک ہے دونوں چیزیں ماننے والی بات ہے، اثر انداز ایک دوسرے پہ ہوتی ہیں، لیکن جب ٹریننگ کی جائے کسی چیز کی تو وہ بھی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتی ہے۔ جب وہ انوائرمنٹ اسے نہیں ملتا تو بچے خراب ہوتے ہیں، اور یہ اگر بچوں کو ہم بات نکال کر کریں تو بڑے اس کے وجہ سے مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ہم آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یار وہ دوست ایسا ہے کہ جب بھی وہ آتا ہے تو یہ کام مل جاتا ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے اوپر اتنے بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے نا جسے آپ دیکھیں تو آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ پطرس بخاری کی بات ہے کہ ہم دوست وہ ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، بات نہیں بھی ہو رہی، لیکن آپ خوش ہو کہ وہ بیٹھا ہے، تو دوستی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ مگر آج کل کی وہ کہہ لیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا تھوڑا سا توازن اس طرح خراب ہوا ہے کہ سبھی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے بجائے اپنی خوشی کی ترجیح دے رہے ہیں، اور جس وجہ سے نہ وہ خود خوش ہو رہے ہیں نہ دوسرے ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ کسی کی وجہ سے خود کو نہ تبدیل کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی آپ کو وقت دیں، اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو دونوں کو وقت دیں۔ اور جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ کہ دوسرے ہمارے ساتھ جو ہمارے سرکل ہے وہ ایسے ہوں جو ہمیں گرو کریں، جو ہمیں لفٹ اپ کریں، نہ کہ وہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیں۔ ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوست بناؤ تو یہ سوچ کر بنایا کرو کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ آپ دراصل اپنی جنازے کی پہلی صف بنا رہے ہوتے ہو۔
خیر ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست تھے، انہیں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا کہ جو ویجیٹیرین تھی. اب وہ شخص بڑا میٹ لور ہے، اس نے آج تک اتنی چیزیں نہیں کھائی، سلاد وغیرہ ان چیزوں سے وہ بڑا پرہیز کرتا ہے. وہ زیادہ تر میٹ اور اسٹیک وغیرہ یہ چیزیں، باربیکیوز وغیرہ یہ چیزیں کھاتا ہے. اب جس دن اس نے اسے منگنی کے لیے گھر والوں سے بات کی تو اس دن اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ دراصل ایک ویجیٹیرین ہے. لیکن اس چونکہ دونوں پڑھے ہوئے تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، تو یہ بات دونوں پہ اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی اس وقت. وہ جو لڑکا تھا اس کی کاروبار ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ اسے ملک سے باہر جانا پڑا، اور وہ لڑکی چونکہ پہلے ہی ملک سے باہر رہتی تھی تو دونوں اکٹھے ہوئے، اور اس لڑکی کا جو فرینڈ سرکل تھا اس کے اندر اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے نیا ملک تھا تو اسے وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. خیر مختصر کہ جب وہ ان کے ساتھ بیٹھا تو کھانا کھانا ہر دفعہ ایسا نہیں ممکن ہوتا تھا کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ویجیٹیرین اور نان ویج دونوں ملتا ہو. تو اس نے آہستہ آہستہ جو ویجیٹیرین کھانا ہے وہ کھانا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوا، اس کمپنی کی وجہ سے اس شخص کے اوپر اثر ہوا. اب وہ شخص ٹوٹلی ویجیٹیرین ہو چکے. اسی طرح کی ایک اور بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کمپنی کے متعلق کہ اگر آپ کسی لوہار کی دکان پر جائیں تو آپ اگر وہاں پہ کوئی کام نہ بھی کریں تو چنگاریاں جو ہوتی ہیں وہ چنگاریاں وہاں سے آپ کے کپڑوں کے اوپر آئیں گی، آپ کے کپڑوں پہ سوراخ ہوگا. اور اس کے برعکس اگر آپ جائیں کسی عطر والے کے پاس، اس کی دکان پر بیٹھیں، تو آپ چاہیں وہاں پہ جا کر عطر نہ بھی استعمال کریں، لیکن پھر بھی آپ جب وہاں سے نکلو گے تو آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی. یہی مثال ہماری کمپنی کی ہے، ہماری صحبت کی ہونی چاہیے. خیر یہ مثال تو ہمیں اپنے لیے بھی یوز کرنی چاہیے تاکہ اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں ملا تو دوسروں کو تو ایٹ لیسٹ اچھا مل جائے. ہمیں چاہیے کہ خود کو اس طرح بنائیں کہ ہم اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی ذمہ دار رہیں اور دوسرے کے بھی، کیونکہ ایک شخص نہ صرف خود کو انسانیت کے ناطے خود اپنی جسم اور اپنی صحت کا ذمہ دار ہے، بلکہ دوسروں کا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. انسانیت ہمیں درس یہی دیتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اس نے اسلوب کے ساتھ پیش آئیں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں. اور اسی وجہ سے یہ بات میں کروں گا کہ ہمیں اس طرح کی کمپنی میں رہنا چاہیے کہ جو ہمیں اپ لفٹ کرے. ہماری کمپنی یا ہمارے لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہمیں پتہ ہو، چار لوگوں میں کھڑے ہم بتا سکیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ فخراً بتا سکیں کہ یہ میرا دوست ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور شخص ہمارے والدین کو بتا رہا ہو کہ یہ آپ کے دوست، آپ کے بیٹے کے دوست ہیں، یا آپ کے بیٹے کی ایسی صحبت ہے. تو ہمیں چاہیے یہ چیزیں جو ہمیں بعد میں خراب کریں انہیں پہلے ٹھیک کر دیا جائے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی بورڈ کے درخت کے متعلق بولا جاتا ہے یا پیپل کے درخت کے متعلق کہ اگر وہ درخت بڑھ رہا ہو، ابھی چھوٹا ہو، تو اسے نکال دیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ آسانی ہوتا ہے. جتنا وہ بڑا ہوگا اتنی اس کی نیچے شاخیں بڑھ جائیں گی، اسے اتنا نکالنا مشکل ہوگا، اور جب وہ نکلے گا تو اتنا ہی وہ خرابہ کرے گا، اتنی وہ زمین کو بھی خراب کرے گا، کیونکہ اس کی شاخیں زمین کے اندر لگ چکی ہیں. تو ہمیں چاہیے جتنی جلدی ٹاکسک لوگوں سے خود کو الگ کر لیں اتنا اچھا ہے. ہر چیز ایک پازیٹیو وے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سرکل بھی پازیٹیو رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے، ایک چی گویرا کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ چی گویرا کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بزدل سے کوئی مشورہ لوگے مصیبت کے وقت تو آپ کی بچی کچی جو ہمت ہے وہ اسے بھی ختم کر دے گا. تو اگر آپ کے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی جو بچی کچی پازیٹیوٹی ہے وہ اسے بھی ختم کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کا یا اپنے کمپنی کا انتخاب کرتے ہوئے سوچ وچار کر لیا کریں. السلام.